بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں XYZ گلوبل نیوز۔ آج کی تاریخ ہفتہ 23 محرم الحرام 1442 سنہ ہجری 12 ستمبر 2020۔ سب سے پہلے اہم خبریں۔ ہماری کوششوں سے افغان امن مذاکرات شروع، وہ دن آ گیا جس کا عوام کو انتظار تھا، فریقین وعدے پورے کریں، عمران خان۔ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات قطر کے دارالحکومت دوحہ میں آج ہفتہ سے شروع ہو رہے ہیں، جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ امن معاہدہ جلد طے ہوگا، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے انٹرا افغان مذاکرات شروع کرنے کا اعلان کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم آفس میڈیا ونگ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آخرکار ہماری مشترکہ کوششیں رنگ لائی ہیں، وہ دن آ گیا جس کا افغان عوام کو کئی سالوں سے انتظار تھا۔ پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب افغان قیادت پر منحصر ہے کہ وہ اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھائے، فریقین وعدے پورے کریں، مثبت انداز میں مل کر کام کریں اور ایک جامع اور پرامن حل کو یقینی بنائیں۔ اب ہماری حکومت کی توجہ بلوچستان کی ترقی پر مرکوز ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ماضی میں بلوچستان سے وعدے تو کیے گئے مگر عمل درآمد نہ ہو سکا، مگر اب ہماری حکومت کی توجہ بلوچستان کی ترقی پر مرکوز ہے۔ بلوچستان کے لیے ہماری حکومت نے PSDP میں سب سے زیادہ فنڈز مختص کیے، جو ہماری بلوچستان سے وابستگی اور خلوص نیت کا اظہار ہے۔ ہم بلوچستان کے ہر علاقے، خصوصاً جنوبی بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ ہماری حکومت کی اولین ترجیح پسماندہ طبقات کی فلاح و بہبود اور پسماندہ علاقوں کی ترقی اور خوشحالی ہے۔ عنقریب وزیر منصوبہ بندی اسد عمر بلوچستان کا دورہ کریں گے اور جنوبی بلوچستان کی ترقی کے لیے خصوصی پیکیج مرتب کرنے کے حوالے سے مشاورت کریں گے۔ موٹر وے کا واقعہ شرمناک، پنجاب پولیس میں تبادلے سیاسی مداخلت کی علامت، حکومت ہوش کے ناخن لے، چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے واقعہ کو شرمناک قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پنجاب پولیس میں ہونے والے تبادلے سیاسی مداخلت کی علامت ہیں۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، ایسا لگتا ہے محکمہ پولیس کا کنٹرول نااہل لوگوں کے پاس ہے، جنہوں نے ملک کا امن و امان تباہ کر دیا۔ پولیس فورس نظم و ضبط کے بغیر کام نہیں کر سکتی۔ ہم سرمایہ کاری میں اضافہ کے خواہش مند ہیں تو بہترین عدالتی نظام اہم تقاضا ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز لاہور میں کمرشل کورٹس کے ججز کی ٹریننگ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے کر ضمانت پر رہائی کا حکم جاری کیا جائے، میر شکیل الرحمان کی سپریم کورٹ میں درخواست۔ پاکستان کے سب سے بڑے میڈیا گروپ جنگ جیو کے سربراہ اور معروف صحافی میر شکیل الرحمان نے جائیداد کے تبادلہ کے 34 سال پرانے مقدمہ میں لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست خارج کرنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے ہائی کورٹ کا 8 جولائی 2020 کا فیصلہ کل عدم قرار دینے اور انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ درخواست گزار میر شکیل الرحمان نے جمعرات کو چیئرمین نیب، DG نیب لاہور اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر تفتیشی افسر نیب لاہور عابد حسین کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ انہیں 3 مارچ 2020 کو نیب کے ڈپٹی ڈائریکٹر کمپلینٹ ویریفیکیشن سیل بینش نعمان کے دستخطوں سے نیب لاہور آفس میں طلبی کا نوٹس موصول ہوا، جس کے متن سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 34 سال پرانے ہیں۔ موٹر وے زیادتی کیس جلد حل کیا جائے، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ ملزم تک پہنچ کر سزا دلوانا چیلنج، وزیر قانون۔
موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا ہے کہ کیس جلد حل کیا جائے، جبکہ وزیر قانون پنجاب کا کہنا ہے کہ زیادتی کے اصل ملزم تک پہنچ کر سزا دلوانا چیلنج ہے۔ مسلم لیگ کاف کے صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ مجرموں کو سرے عام کوڑے مارے جائیں۔ وفاقی وزیر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ زیادتی کے مجرموں کو نامرد بنانے کا بل منظور کروا کر دکھاؤں گا۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ چوکیدار مالک کو نہیں کہہ سکتا کہ اپنی حفاظت خود کرو۔ ایم کیو ایم رکن اسمبلی نے کہا ہے کہ سی سی پی او کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ موٹر وے زیادتی ٹیسٹ کیس ہے، جلد منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت سے رابطہ کیا۔ راجہ بشارت نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو موٹر وے پر خاتون سے زیادتی کے واقعہ کی تحقیقات پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ شوگر سکینڈل، تحقیقات کے لیے نیب کی مشترکہ ٹیم تشکیل، مالی اور قانونی ماہرین شامل، تمام افراد اور محکموں کو صفائی کا موقع دیا جائے، چیئرمین نیب۔ شوگر سبسڈی سکینڈل کی انکوائری کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ ٹیم میں 2 انویسٹیگیشنز آفیسر، فنانشل ایکسپرٹ، لیگل کنسلٹنٹ، شوگر انڈسٹری ایکسپرٹ، فرانزک ایکسپرٹ اور کیس افسر شامل ہوں گے۔ تحقیقات کی نگرانی ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان منگی کریں گے۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت اجلاس نیب ہیڈ کوارٹرز میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر، پروسیکیوٹر جنرل نیب سید اصغر حیدر، ڈی جی آپریشن نیب ظاہر شاہ، ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان نعیم منگی اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔ خاتون کی انگوٹھی گھڑی مل گئی، 7 افراد کا ڈی این اے، مدعی شامل تفتیش۔ موٹر وے اجتماعی زیادتی کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق جنگل سے خاتون کی انگوٹھی اور گھڑی مل گئی ہے، جبکہ 7 مشتبہ افراد کا ڈی این اے کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق 15 افراد کی پروفائلنگ مکمل کر لی گئی ہے۔ مدعی کو بھی ساتھی سمیت شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ مدعی مقدمہ سردار شہزاد اور اس کے ساتھی جنید نے اپنے نمبر رہائشی پتے غلط لکھائے، دونوں کے فون بند ہیں۔ ذرائع کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جنگل سے خاتون سے لوٹی گئی طلائی انگوٹھی اور گھڑی مل گئی ہے۔ خاتون سے ڈکیتی کے بعد ڈاکو اسے کھائی میں لے گئے تھے۔ ڈاکو نے خاتون سے 1 لاکھ نقدی اور زیورات لوٹے۔ انگوٹھی اور گھڑی ڈاکوؤں کے فرار کے دوران گرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں دنیا بھر سے۔ تہران بیٹری ورکشاپ میں دھماکہ، 1 شخص ہلاک۔ ایرانی دارالحکومت میں زوردار دھماکے سے 1 شخص ہلاک ہو گیا۔ اے ایف پی کے مطابق تہران میں ہونے والا یہ دھماکہ ایک بیٹری ورکشاپ میں ہوا اور اس سے درجنوں گاڑیوں اور ایک عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ناسم شہار میں ہونے والے دھماکے سے بیٹری ورکشاپ مکمل تباہ ہو گئی۔ امریکی سینٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلک پارٹی کو شکست۔ واشنگٹن، امریکی سینٹ نے $300 بلین مالیت کا کورونا امدادی بل مسترد کر دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ پیش کردہ بل کی منظوری کے لیے سینٹ میں 60 ووٹوں کی ضرورت تھی۔ بل کی حمایت میں 52 اور مخالفت میں 47 ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان نے 5 ماہ قبل کورونا سے نمٹنے کے لیے $500 ارب کے پیکج کی منظوری دے دی تھی۔ امریکی سینٹ نے اس سے قبل بھی اتفاق رائے سے $484 بلین کا امدادی پیکج منظور کیا تھا۔ اسرائیل یو اے ای معاہدہ کی مذمت سے انکار پر عرب لیگ کا علامتی جنازہ۔
مقبوضہ بیت المقدس، اسرائیل اور UAE کے درمیان ہونے والے معاہدے کی مذمت سے انکار پر عرب لیگ کا علامتی جنازہ نکالا گیا۔ ترک میڈیا کے مطابق فلسطینیوں نے نماز جمعہ کے بعد عرب لیگ کی علامتی نماز جنازہ ادا کی اور اس کا علامتی جنازہ اٹھا کر احتجاج کیا۔ یہ احتجاج عرب لیگ کی طرف سے اسرائیل اور UAE کے درمیان معاہدے کی مذمت کرنے سے انکار پر کیا گیا۔ اور اب کچھ خبریں سائنس اور ٹیکنالوجی سے۔ ذرہ، مادی اشیاء کی حقیقت۔ ہزاروں سال تک بنی نوع انسان یہ سمجھتا رہا کہ کائنات میں موجود مادی اشیاء یعنی مٹی، گارے، کائی، سنگریزوں، پتھریلی چٹانوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ان کی نظر میں اس کی حقیقت صرف اتنی تھی کہ وہ ان اشیاء کو پناہ گاہ، آواز بنانے، آگ حاصل کرنے، جنگل سے خوراک اور درختوں کے پتوں سے جسم ڈھانپنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن قدرت نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ اس کے اندر تجسس اور عقل و شعور کی دولت سے بھی مالا مال کیا ہے۔ اسی جذبے کے تحت قدیم انسان کے اندر فکر فردہ نے جنم لیا۔ نتیجے میں سائنسی شعور یعنی قوانین قدرت کا باقاعدہ مشاہدہ، آگاہی اور فکری عمل کا آغاز ہوا۔ اس سفر میں سب سے پہلے یونان، اٹلی، روم کے اہل سائنس پیش نظر آتے ہیں۔ قرون وسطی یورپ کے لوگ یونانیوں کی علمی تحقیقات کو بھلا چکے تھے۔ جب 1515 سے 1519 کے دوران یونان کی سائنسی کتابوں کا ترجمہ کر کے ان کے علم و فن کو از سر نو زندہ کیا گیا تو اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہی لوگوں کو اس امر کی جستجو رہی کہ دنیا کے ظاہری تصورات کے پردوں کو چاک کر کے مادی اشیاء کی حقیقت تک پہنچا جائے۔ چنانچہ سائنسی علم کے قدیم ماہرین کے ذوق و شوق کا مرکز اور محور مادی اشیاء کی حقیقت کو افشاں کرنا تھا اور ساتھ ہی ان اشیاء کا حصول اور استعمال تھا۔ یونان کے چند فلسفیوں نے پہلی مرتبہ نظریہ ذرہ یا نظریہ ریزہ کا دھندلا سا خاکہ پیش کیا، جس کی روشنی میں کائنات کے تمام مادی اشیاء کی ساخت اور ماہیت ان نہایت چھوٹے چھوٹے ذروں سے ہوتی ہے، جن کو آنے والے معلم سائنس نے علمی سائنس تفتیش کے بعد جوہر یعنی ایٹم کے نام سے منسوب کیا، اور اس حقیقت کی تصدیق کی کہ اس ذرہ یا جوہر کو مادی اشیاء کی اکائی قرار دیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی مادی اشیاء میں موجود یہ ننھا سا ذرہ یا جوہر یا ایٹم بظاہر بڑا پرسکون نظر آتا ہے، لیکن اس کی بعض قسم بہت ہی حیران کن ہے۔ ایٹم اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ طاقتور دوربین سے بھی نظر نہیں آتا۔ چند مثالوں سے ایٹم کی ضخامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سائنسی ماہرین نے ایک حیران کن تجربہ کر کے یہ معلوم کیا کہ سوئی یا پن کے سرے والی جگہ میں 10 کروڑ سے بھی زیادہ ایٹم سما سکتے ہیں۔ کئی زبانوں میں ترجمہ کرنے والا فیس ماسک۔ گزشتہ کئی ماہ سے پوری دنیا میں کورونا وائرس کے نام سے ایک عالمی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے فیس ماسک لگانا لازمی ہے۔ اس ضمن میں ایک جاپانی کمپنی نے ایک ماسک تیار کیا ہے جو سماجی فاصلے کے وقت آپ کی آواز کو بڑھانے اور 8 زبانوں میں ترجمہ کر سکتا ہے۔ یہ ماسک ایک ایپ کے ذریعے کام کرتا ہے اور اگر آپ کچھ کہہ رہے ہوں تو یہ اس کا ترجمہ کئی اور زبانوں میں بھی کر سکتا ہے، اور اگر کوئی سماجی فاصلے کی وجہ سے اپنی آواز دوسروں تک پہنچانے سے قاصر ہے تو ماسک ایک لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آپ کی آواز کو بڑھا سکتا ہے۔ اس طرح سماجی فاصلہ اور گفتگو میں آسانی کے لیے اب یہ ماسک مددگار ثابت ہوگا۔ کمپنی کے مطابق اس ماسک میں سامنے کی جانب سانس لینے کے لیے سوراخ بنائے گئے ہیں۔ ان سوراخ کا اصل کام ترجمہ کرنا ہے اور آپ کی آواز کو بڑھا کر پیش کرنا ہے۔ اس کو پلاسٹک اور سلیکون سے بنایا گیا ہے۔ اس میں ایک جدید ترین مائکروچپ نصب ہے جو پہننے والے کے سمارٹ فون سے بلوٹوتھ یا وائی فائی سے جڑ سکتی ہے۔ اس طرح آپ ہسپانوی، فرانسیسی، چینی، کوریائی، ویتنامی، انڈونیشیائی، انگریزی اور جاپانی زبانوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جاگنگ کے لیے ورچوئل ریالٹی اینک تیار۔ موجودہ دور میں کئی لوگ جاگنگ کرنے کے عادی ہیں۔ اگر جاگنگ میں کوئی دوست یا آپ کے ساتھ ہو تو اس میں دلچسپی مزید بڑھ جاتی ہے، لیکن اب اس کام کے لیے آپ کو کسی دوست کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک ایسا اینک تیار کیا گیا ہے جس کو لگانے کے بعد ساتھ دینے کے لیے آپ کا دوست نمودار ہو جائے گا۔ اس اینک اور نظام کو گوسٹ سپیسر کا نام دیا گیا ہے، جو اس وقت کراؤڈ فنڈنگ کے عمل سے گزر رہا ہے۔ یہ انوکھا خیال ایک امریکی نوجوان نے پیش کیا ہے۔ اس خاص اینک کو مکسڈ ریالٹی کا نام دیا گیا ہے۔ اب تک لوگوں نے کل $65,000 کی رقم بطور فنڈنگ دی ہے۔ اپنے ساتھ دوڑنے والے ہولوگرافک اوتار کی رفتار، سمت اور دیگر ڈیٹا کو آپ خود بھی سیٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ پر ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ آپ خود کو بہتر بنائیں۔ گوسٹ سپیسر کے لیے آپ کسی بھی مقام اور کسی بھی جگہ اپنے دوست کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ فوری طور پر جاگنگ شروع کر سکتے ہیں۔
ایپل نے پانی پر تیرنے والا پہلا منفرد سپر سٹور کھول لیا۔ معروف امریکی ٹیکنالوجی کمپنی ایپل نے پانی پر تیرنے والا پہلا اور سب سے منفرد سپر سٹور کھول لیا۔ رپورٹ کے مطابق سنگاپور کے مرینا بے نامی علاقے میں قائم سٹور شیشے سے بنا ہے، جس سے شہر کا مکمل نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ پانی پر بنا سپر سٹور تیرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ روم کے قدیم چرچ پینتھون کی طرز پر بنائی گئی گنبد نما عمارت پانی پر تیرتی ہوئی ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ عمارت پر خوبصورت شیشوں کا کام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عمارت کے اندر ترتیب سے لگائے گئے خوبصورت درخت سٹور میں موجود ایپل کے ملازمین کو ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ 23 زبانوں پر عبور رکھنے والے 148 افراد پر مشتمل ٹیم سٹور میں آنے والے صارفین کو خوش آمدید کہنے کے لیے موجود ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔